قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ کافرون ہے. 109 نمبر کی سورت ہے. چھوٹی سورتوں میں شمار ہوتا ہے. اس سورت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور کفر اس کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کہ اسلام کی حد کہاں سے کہاں تک ہے اور کفر کی حد کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے. ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے لے کر آخر تک اسلام کی پابندی، اسلامی شعائر، اسلامی احکامات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و اطاعت کس درجے تک ضروری ہوتی ہے. چنانچہ اللہ نے صاف طور پر نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے یہ اعلان کروایا، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافر لوگوں، اے اللہ کے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں تمہارے معبودوں کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ کافرون اس لیے کہ اس میں اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے. اس سورت پاک کی کچھ اہم فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فجر کی 2 رکعت سنت اور مغرب کے بعد کی 2 سنتوں کے اندر اس سورت کو خاص طور پر پڑھتے تھے، اور وتر کی 3 رکعت کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. یہ آپ کا معمول تھا، اس لیے کہ اس میں توحید اور وحدانیت کو خاص طور پر بیان کیا گیا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی دعا بتلا دیجیے جس کو ہم روزانہ پڑھا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھا کرو، اس سے شرک سے برات ہوگی، اس سے آپ شرک سے بچ جاؤ گے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان پوری زندگی بھر اللہ کو مانتا رہے، لیکن نعوذ باللہ آخر عمر میں اگر کوئی عمل یا کوئی لفظ زبان سے شرک والا نکل گیا
تو انسان کی پوری زندگی کے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائے گے، برباد ہو جائے گی۔ تو اس میں ضمانت اور ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو شخص سورج سونے سے پہلے اس سورہ کافرون کو پڑھے گا تو شرک سے بچ جائے گا، محفوظ رہے گا۔ آج کے زمانے میں شرک ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بت کے سامنے، مورتی کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اس کے علاوہ علماء نے شرک کے درجات میں ایک درجہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ہونے کا یقین دل میں آ گیا تو یہ بھی شرک ہے۔ تو ہم اگر غور کریں تو ہمارے صبح سے لے کر شام تک کتنے اعمال وہ ہوتے ہیں جن میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر ارادے کے شرک والے عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم چھوٹی صورت ہے، سونے سے پہلے ضرور اس صورت کو پڑھ کر سویا کریں۔ اور سب کو یاد ہوتی ہے، چھوٹی صورت ہے، جس کو یاد نہ ہو یاد کر لیں، لیکن اہتمام سے ہم اس کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹا، ڈس لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا۔ کیا منگوایا؟ نمک اور پانی، اور اس پر جہاں کاٹا تھا تو اس پر آپ ایک تو اس پانی میں پھونک دیا نمک کو ملا کر، اور پھر جس جگہ بچھو نے ڈسا تھا، آپ کو کاٹا تھا، تو آپ سورہ کافرون پڑھتے جاتے اور اس جگہ کو مسلتے جاتے، تو آپ کا وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو سورہ کافرون میں روحانی اور جسمانی ہر دو بیماری کا علاج ہے۔ ہماری روحانی بیماری شرک، اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور جسمانی بیماری ہمیں اگر کوئی چیز تکلیف دہ چیز ڈس لے، کاٹ لے، تو ہم اگر پڑھ کر پھونک دے یا اس کو ملتے رہے اور پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بزرگوں، سورہ کافرون کے اندر عاص بن وائل اور امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، جو مکہ کے بڑے بڑے کافروں میں شمار ہوتے ہیں، یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے ایک پیشکش کی، ایک مطالبہ رکھا، ایک صلح کی پیشکش کی، اور بڑی عجیب و غریب صلح کی پیشکش تھی، جس میں ان کا یہ مدعا تھا کہ آپ ایک دن پہلے تو یہ مطالبہ کیا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کیا کہا؟ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہمارے جو معبود ہے، جو بھگوان ہے، ہم جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، آپ ان کی 1 سال عبادت کریں، تو پھر ہم اگلے سال 1 سال آپ کے جو معبود ہے، خدا ہے، اللہ ہے، اس کی پرستش کریں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں، یا مکہ کے اندر جتنی حسین اور خوبصورت عورتیں ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے، تو آپ سے ایک پیشکش اور مطالبہ چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ کم از کم ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیں، صرف کیا کر دیں؟ ہمارے معبودوں کو صرف ہاتھ لگا دیں۔ یہ چیز تھوڑی عجیب لگتی ہے ان لوگوں کو جن کا تعلق مسجد سے جڑا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ مسجد سے دور ہے، اسلام اور شاعر اسلام، احکام اسلام سے دور ہے، اور سیاست سے اور دیگر دنیا سے قریب ہے، ان کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سیاسی پروگرام ہوتے ہیں تو لوگ چھو بھی لیتے ہیں، بہت سارے سامنے جھک بھی جاتے ہیں، اور نہ بھی جھکے لیکن اگر کسی مورتی کی دل میں عظمت آ گئی کہ یہ عبادت کی چیز ہے، اتنا انسان کے ذہن دماغ میں آ گیا تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے کہ انسان اس کے سامنے جھکے سجدہ کرے، اس کو مالا پہنائے. لوگ مالا پہنا دیتے ہیں مورتی کو. مورتی کو پہنانا بھی شرک، اور تصویر جو ہوتی ہے کسی کی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو مالا پہنانا بھی شرک ہے. اب دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کرنے والے لوگ کیا نہیں کر لیتے، پھر بھی مسلمان ایک نمبر پر ہے، پکے مسلمان ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو بول دیں کہ آپ کافر ہیں تو پھر پورے ڈنڈے اور جتنے بھی اوزار ہتھیار ہے سب آ جائے گی، جبکہ وہ عمل کر رہا ہے وہی جو کافر کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بول دیں کہ آپ ایسے یا ویسے مسلمان نہیں رہے تو پھر جھگڑوں کا جو عالم ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دنیا پیش کی گئی، حسن و جمال پیش کیا گیا اور صرف کہا گیا کہ آپ ہاتھ لگائیں. لیکن اللہ کے رسول ہاتھ لگائے یا ان کے دل میں عظمت آ جائے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے محال ہے، ناممکن ہے. پھر ایک مطالبہ یہ کیا گیا کہ کم سے کم ایک دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. مطلب کسی بھی طرح سے کمپرومائز ہو جائے کہ دونوں وہی کرنے لگ جائے جو ایک کا ہے. جو نہ ماننے والا ہے اس کی مورتی کی پوجا ہے تو وہ ماننے والا بھی وہی کرنے لگ جائے، اور جو مورتی کی پوجا کرنے والا ہے وہ اسلام کو ماننے لگ جائے. تو پھر اسلام اور کفر کا مطلب کیا ہوگا؟ جبکہ اسلام کی ایک حد متعین کر دی گئی کہ آپ اگر اس حد کے اس دیوار کے پار جاؤ گے تو آپ کا اسلام سے رشتہ تعلق بالکل ختم ہو جائے گا. آپ اس دیوار کی اس طرف آ جاؤ گے کفر میں داخل ہو جائے گی. بالکل واضح طور پر، صاف طور پر سورہ کافرون اللہ نے اعلان کر دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کروایا گیا جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. اور یہ آیت اور اس طرح کی دوسری آیت دو مرتبہ لائی گئی. کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ لائی گئی. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. یعنی کمپرومائز ہو سکتا نہیں. ایک سال ہم عبادت کریں آپ کے معبود کی اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. نہ ہی تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اسلام بے نیاز ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر بھی اگر کوئی شرک، بدعت، رسم و رواج تک چلے جاتا ہے تو اسلام اس کو بھی روک دیتا ہے، چاہے کہ وہ کفر تک پہنچے. پھر کہا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان معبود کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا یہ عبادت والا معاملہ، پرستش والا معاملہ، صلح والا معاملہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. پھر دوبارہ کہا گیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ ہی تم عبادت کرنے والے اس معبود کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. اس سورۃ پاک کے ذریعے سے ہمیں سب سے بڑا، سب سے اہم میسج اور پیغام جو ملتا ہے وہ ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ کفر، شرک قبیح اور بری چیز ہے. اسلام، توحید، وحدانیت اہم اور واضح چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور اس کے اپنانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں بھی فضیلتوں اور جنت کا مستحق قرار دیا ہے. اور کفر اتنی قوی چیز ہے کہ اس کے اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور دنیا کے اندر بے ثبات زندگی، بے قراری والی، بے چینی والی زندگی کا وعدہ کیا ہے. لیکن بزرگوں اور دوستوں، سورہ کافرون کے اندر جو سبق اور میسج دیا گیا ہے کہ کافروں سے صلح، صفائی. کفر کی اگر بات آ جائے یا شرک کی بات آ جائے
تو انسان اس سے علیحدگی اختیار کر لے، چاہے وہ کتنا بھی اس کا قریبی دوست ہو۔ قرآن نے دوسری طرف صاف طور پر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والوں کافروں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ تو ان کی دوستی سے بھی روکا گیا ہے۔ دوستی کون سی؟ معاملات والی دوستی نہیں، کاروبار والی دوستی نہیں، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، یہ نہیں، بلکہ شریعت تو اس کا سبق دیتی ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے حسن اخلاق کے ساتھ اور عمدہ باتوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا جائے۔ یہاں تک کہ والدین بھی اگر کافر ہو تو ان کے ساتھ بھی قرآن نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لیکن دلی دوستی کہ جس کفر پر وہ ہے، جس شرک پر وہ لوگ ہیں، اگر اس کی اہمیت یا اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آ گئی تو پھر ہمارے اعمال بھی ان کے اعمال کے جیسے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم گھر کے باہر، مارکیٹ میں، معاشرے میں، کھیتی باڑی میں ضرور ان کے ساتھ اپنائیت رکھیں عمدہ اخلاق میں، لیکن جہاں معاملہ آ گیا توحید، وحدانیت، عبادت کا، تو وہاں پر لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہارے لیے تمہاری عبادت ہے، تم تمہارے تہوار کو پوری طرح سے منا سکتے ہو، اور ولی دین، میرے لیے میرا تہوار، میرا دین، میرا مذہب ہے۔ اس صاف طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، اور ہم تمام کو اس معاملے میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا کتنا بھی گہرا دوست ہو، جس نے ہمیں بچپن سے لے کر ابھی تک کے کھانے کھلایا، ہمارے ہر معاملے میں شریک ہوا، ہمارے دکھ میں سکھ میں شریک ہوا، شادی بیاہ میں شریک ہوا، ہمارے لیے سب کچھ کیا، لیکن جب معاملہ آ گیا توحید اور اسلام کا تو پھر بھائی تو تیرے دین پر ہے، میں میرے دین پر، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اللہ اگر اس میں کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہی میسیج ہے سورہ کافرون کا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وحدانیت اور اسلام کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور شرک اور کفر جیسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔